السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی آئی آر سی اسلامک سینٹر میں لگا؟ جی 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 آپ کا نام سر؟ رحمت خان. جی بولیے. رحمت خان صاحب جی کچھ مسئلہ پوچھنا تھا. جی میں ٹرانسفر کر رہا ہوں آپ کو کال عالم صاحب کے پاس. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. کم ہو جائے گا. ہلو السلام علیکم. ہلو شیخ جی بولیں. آواز جاری شیخ؟ ہاں بولیں. جی شیخ میں آپ سے کچھ پوچھ سکتا ہوں؟ پوچھیے. جی میں یہ کہنے کا مطلب یہ تھا کہ ایک بحث چل رہی تھی ہم لوگوں میں کہ عالم اللہ کی صفت ہے تو غیر اللہ کو عالم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ تو سامنے والے نے کیا بولا جس سے بات چل رہی تھی؟ مطلب جیسے بولا جاتا ہے کہ جو صفت اللہ کی ہے اس صفت کے ساتھ غیر اللہ کو پکارنا یا اس صفت کے ساتھ غیر اللہ کو متصف کرنا شرک ہے. تو یہ اعتراض اٹھا رہے ہیں لوگ کہ بھائی اللہ تعالیٰ تو عالم بھی ہے تو مولوی صاحب کو عالم بولا جاتا ہے آج کے دور میں، تو یہ تو بہت بڑا شرک ہو گیا. عالم جو بولا جاتا ہے جی تو اللہ العالم نہیں بولا جاتا ہے، خاص نہیں کیا جاتا ہے. اللہ عالم ہے کہ نہیں شیخ؟ اللہ عالم ہے، یہ صفت خاص نہیں ہے، صفت عام ہے. یہ لوگوں کے لیے بھی استعمال ہو سکتا ہے. اچھا. لیکن لوگوں کے لیے استعمال ہوگا تو ظاہر بات ہے جس کے لیے بھی استعمال ہوگا اس کا علم بہت محدود ہوگا، تو ایک حد تک اس کے پاس علم ہو سکتا ہے. لیکن ظاہر بات ہے اللہ کا علم تو محدود ہے نا. جی. اللہ سمیع ہے، سننے والا ہے، بندے بھی سمیع ہیں، سننے والے. شیخ ہم بھی اور آپ بھی سنتے ہیں. شیخ پھر یہ اعتراض اٹھاتے ہیں کہ اللہ عالم ہے، اللہ کی یہ صفت ہے، تو اللہ کی جو صفات ہیں، اللہ کی جو ساری صفات ہیں، تو کون کون سی صفت اللہ کی خاص ہے، کون کون سی صفت اللہ کی خاص نہیں ہے؟ کیا بولے؟ ان کا کہنا یہ ہے کہ اللہ کی جتنی بھی صفت ہے وہ سب کی سب اللہ کی صفت خاصہ ہی ہیں. اللہ کی جتنی بھی جتنی بھی صفت ہے اللہ کی وہ غیر اللہ میں پائی نہیں جا سکتی. کوئی بھی صفت ہو اللہ کی جتنی بھی صفت ہے وہ اللہ کی صفت خاصہ ہی ہے نا. بھائی دیکھیں آپ کتنی باریک. ہلو وعلیکم السلام. نور الحسن مرزائی صاحب خیریت سے؟ جی اللہ کا السلام. جی ایک ہمارے شاعر رضا صاحب بریلوی حضرات ہیں. جی آپ کون ہیں؟ پہلے آپ تو اپنا تعارف کریں. جی میں ندیم خان بول رہا ہوں. کہاں سے؟ برہان پور ایم پی سے. جی بولیں. یہ شاعر رضا صاحب نے ایک سوال کیا ہے، ان کی آڈیو گردش کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفت علم ہے اور عالم بولنا شرک اکبر ہے، تو کیا بات درست ہے؟ دیکھیے وہ لوگ جو حقیقی اور مجازی معنی کو نہیں مانتے ان لوگوں کا تو لفڑا ہو جائے گا. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جی حقیقی اور معنی مجازی نہیں سمجھتے ان لوگوں کو تو بلا شبہ شرک اکبر ماننا پڑے گا. ورنہ معاملہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ عالم بذات خود ہے اور اگر کوئی عالم بنتا ہے تو اللہ کی عطا سے بنتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ جی تو یہ سوال حقیقی ہے کہ فرضی ہے؟ دیکھیے میں کیا بتاؤں، سب سے بڑی بات آپ نے میری بات سمجھ رہے ہیں کہ حقیقی اور مجازی سمجھتے ہیں. ہاں میں اسی لیے پوچھا کہ یہ سوال حقیقی ہے فرضی ہے؟ ارے آپ کا تعلق اہل سنت سے یا کس سے پہلے بتائیں؟ اہل سنت نا. اہل سنت بریلوی مسلک ہے؟ نہیں اہل سنت بریلوی ہوتے ہیں. کہاں لکھا، کون سی کتاب میں لکھا ہے؟ تو ہمیں سمجھ میں آ گیا. پھر آپ لوگ خود اب اس کا جواب دیں. عالم مانے حقیقی میں
اللہ تعالیٰ کو بولتے ہیں اور بندے کو عالم بولتے ہیں، تو یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ حل کریے۔ جی جی، یہ جو سوال ہے یہ فرضی سوال ہے، کیونکہ کسی نے نہیں کیا اللہ فرضی سوال نہیں، بہت حقیقی سوال ہے، آپ لوگوں کی حقیقت کو بتانے کی بہت ضروری تھا۔ نہیں، اس میں دیکھیے ہم جواب تو دے دیں گے، لیکن یہ سوال ہی فرضی ہے نا۔ پہلی چیز تو اہل سنت فرضی سوال کا جواب کی فرضی سوال فرضی کیسا؟ اچھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل هل يستوي العالمون والذین لا يعلمون، ہاں، علم والے اور بنا علم والے برابر نہیں ہو سکتے۔ سوال یہ ہے برابر نہیں ہو سکتے، تو علم والا کون ہے؟ العلماء ورث الانبیاء، اور علماء انبیاء کے وارث ہیں۔ آپ نے سب یہ لے کے حدیثیں لے کے ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ عالم ہے یا نہیں پہلے یہ بتائیے آپ۔ وہ تو ہے ہی، جب اللہ تعالیٰ عالم ہے تو عالم ہونا اللہ کی صفت ہے یا مخلوق کی صفت؟ مخلوق کی بھی صفت ہے۔ مخلوق کی صفت ہے تو شرک ہو جائے گا نا پھر۔ تو اللہ تعالیٰ نے شرک کیا، مخلوق کیا، یعنی آپ نے اللہ رسول پہ الزام لگا دی انہوں نے شرک کیے۔ ارے بہت بڑے علامہ لگتے ہو۔ میری بات میں نہیں، یہ تو قرآن کی آیت اور حدیث پڑھا نا میں نے۔ ارے بے وقوفوں تھوڑے سمجھو، جب آپ نے اصول بنا لیا ہے تو مجازی یہی سمجھا رہا تھا، جب حضور کو ہم لوگوں نے علم غیب مان لیا، عالم غیب کہہ دیا، تم نے کہا شرک ہو گئے۔ وہاں پہ نہیں دیکھا کہ اللہ تعالیٰ نے علم غیب اور عالم یہ دو چیزوں میں فرق ہے یا نہیں؟ ارے بے وقوفوں مصدر تو پھر تو آپ بھی علم غیب ہو گئے، ایک ہی تو ہوتے، اگر ایک ہی ہوتے تو آپ بھی علم غیب۔ ندیم برہان پوری غیر مقلد نام نہاد اہل حدیث اجہل الکائنات بدال کے بودم، نہ تجھے قرآن پڑھنی آتی ہے نہ حدیث پڑھنی آتی ہے، اور نہ تجھے سوال سمجھنے کا سلیقہ اور ڈھنگ ہے۔ میرا سوال سمجھا نہیں تو دوسرے کو فون لگا کر کے یہ کیوں کہہ رہا ہے کہ شاہر رضا نے ایسا سوال کیا؟ شاہر رضا نے علم کا نام ہی نہیں لیا۔ شاہر رضا کا سوال یہ تھا کہ عالم اللہ کی صفت ہے، ٹھیک ہے، عالم اللہ کی صفت ہے۔ اب تم وہابی لوگوں کو مشرک 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 چلاتے ہو کہ فلاں نے اللہ کی صفت میں غیر اللہ کو شریک کر دیا اس لیے وہ مشرک ہو گیا، اس لیے وہ مشرک ہو گیا، جبکہ ہم حقیقت اور مجاز کے قائل ہیں۔ غیر مقلد فرقہ وہابیہ حقیقت اور مجاز کے قائل نہیں۔ اس لیے یہ سوال پیدا ہوا کہ جب عالم اللہ کی صفت ہے تو کسی مولوی کو عالم کہنا بہت بڑا شرک ہے، کیونکہ عالم اللہ کی صفت تو غیر اللہ عالم کیسے ہو سکتا ہے؟ اب تمہارے پاس اس کا جواب نہیں تو نے اس کو فرضی سوال بنا دیا۔ بے وقوف زمانہ خود فرضی سوال کرتا ہے، منطقی سوال کرتا ہے، خود قیاس کرتا ہے اور دوسرے پہ فرضی سوال کا الزام دھرتا ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی۔ اچھا، اس آڈیو میں نے ایک اور جہالت کی، پھر نے العلماء ورثۃ الانبیاء کو غلط پڑھا۔ ابے جا کسی مدرسے میں ایڈمیشن لے، ندیم برہان پوری غیر مقلد جاہل مطلق، تو تجھے حدیث پڑھنے کا سلیقہ آئے گا۔ جب حدیث پڑھنے جانتا نہیں تو کئے کو پڑھتا ہے؟ ہاں، جب تجھے پڑھنا آتا نہیں، ایک مرتبہ میں نے تجھے نصیحت کی تھی اور پوری قوم کے سامنے بتایا تھا کہ تو وہ جاہل مطلق ہے، اتنا بڑا اجہل کائنات ہے کہ تجھے العلماء ورثۃ الانبیاء پڑھنا نہیں آتا اور تو داعی اسلام بنا ہوا ہے۔ لعنت ہے تیرے اوپر۔ تجھے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ یہ پڑھنا نہیں آتا اور تو داعی اسلام بنا پھرا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر تجھ جیسے اور کچھ جاہل داعی کہنا شروع کر دے تو پوری دنیا میں اسلام بدنام ہو جائے گا۔ پہلے جا کر کے کسی مدرسے میں ایڈمیشن لے، تب تجھے شاہر رضا کا سوال بھی سمجھ میں آئے گا اور تجھے حدیث و قرآن بھی پڑھنے آئے گی، ٹھیک ہے؟